السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ھمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے اہل بیت کون ہیں اور کسے کہتے ہیں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج سارے مسلمان نئے سال کی مبارکبادی دے رہے ہیں، جبکہ اس میں خوشی منانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتے جائے گی اتنا ہی فتنہ بڑھتے جائے گا اور دین پر چلنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پورا اہل بیت اطہار کا گھرانہ شہید کر دیا گیا تھا، لیکن اب ایک ایسا دور آ چکا ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ تک بھی نہیں پتہ کہ اہل بیت کیا ہوتا ہے، کون ہوتے ہیں اور کسے کہتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں بالکل بھی نہیں پتہ۔ جیسے مثال کے طور پر میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اہل بیت کا ذکر چھیڑ دیا، تو اس دوست نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ اہل بیت کیا ہوتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے یہ بھی کہا کہ حسین کون ہے۔ اس بات سے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے سوچا کہ اب اس کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کرنا ہی پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اہل بیت کے بارے میں جاننا اور ان پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا یہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط ہے اور جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو 2 حدیث بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد میری محبت ہے اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آخری خطبے میں یہ کہا کہ میں تم لوگوں کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب آج تو معاملہ ایسا ہے کہ مضبوطی سے تھامنا تو دور کی بات، ہم نے اہل بیت کو ہی بھلا دیا ہے، اور یہاں تک کہ ہم جانتے بھی نہیں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اہل بیت کون ہیں اور کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ عربی میں بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، تو اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والے۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ آئیں گے، یعنی ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہما اور ان کی امی جان جناب آمینہ سلام اللہ علیہ، اور اسی طرح والد کے اوپر کا پورا شجرہ، یہ سارے اہل بیت۔ پھر اس کے بعد اہل بیت میں شمار ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، جنہیں ازواج مطہرات اور امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ امت کی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، میں ان کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے اہل بیت میں اور کون کون آئے گا وہ انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ تو بیویوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، پھر سلمہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، پھر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، اور پھر آخر میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں پہ ایک بات اچھے سے سمجھ لیجئے
کہ اہل بیت کے اندر صرف ایک بیوی والی کیٹیگری ایسی ہوتی ہے جس سے خون کا رشتہ نہ ہو تو بھی چلے گا. اس کے علاوہ سارے اہل بیت وہ ہے جن سے خون کا رشتہ ہے اور جنہیں اللہ اور رسول نے چن لیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. تو اب آگے بڑھتے ہیں. اب بیویوں کے بعد آتی ہے اولاد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اولادیں تھیں، جن میں سے ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے. بیٹی کا نام ہے جناب خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 بیٹے تھے جن کا نام تھا قاسم، عبداللہ اور ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، یعنی کل ملا کر 7 اولاد، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی جن کا اس پر اختلاف ہے اور وہ 4 بیٹیوں کے قائل ہے تو ان سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی وہ مجھ سے اعتراض رکھے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اب تک ماں باپ، بیویاں اور اولاد، یہ تینوں کیٹیگری آپ کو سمجھا چکا ہوں اہل بیت کی. اب اس کے بعد آتے ہیں وہ رشتہ دار جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہے. جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس کے اوپر صدقہ حرام ہے کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ اہل بیت میں آتے ہیں، یعنی ٹوٹل ملا کے جناب ابو طالب کے 3 بیٹے مولا علی، حضرت جعفر اور عقیل، یہ تینوں اور ان کی اولاد ہے، یہ سارے اہل بیت. اور چوتھے نمبر پر حضرت عباس رضی اللہ عنہما جو اللہ کے نبی کے چاچا تھے، وہ اور ان کی اولاد. اچھے سے سمجھ لیجئے اس کو. اب یہاں پر اہل بیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جتنے بھی لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہوں یہ تمام خون کی نسبت سے اہل بیت ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں داخل کر لیا. تو اب ان میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ تو مثال کے طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نہ مکے والوں میں سے ہے اور نہ ہی مدینے والوں میں سے، بلکہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. تو اس حدیث کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہما کی فضیلت بہت بڑھ گئی اور ان کا بہت اعلیٰ مقام بھی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے دور میں سلمان فارسی کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، جبکہ یہ وہ صحابی ہے جو خاتون جنت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے جنازے میں شریک تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں. جبکہ بی بی پاک نے وصیت کر دی تھی کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالنا تاکہ کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے اور نہ شامل ہو سکے. لیکن پھر بھی سلمان فارسی اس میں شامل تھے مولا علی اور حسن اور حسین کے ساتھ. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ گھر والے تھے یا باہر والے. تو اسی طرح داخل اہل بیت میں اور جو لوگ آئیں گے اس میں آتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما. یہ بہت بڑے صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے پہلے ایمان قبول کر لیا تھا. تو آپ اندازہ لگا لیجئے. تو یہ زید بن حارثہ کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ یہ کس طرح اہل بیت میں داخل ہوئے. تو ہوا یہ تھا کہ ایک 8 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شام کے علاقے سے کوئی قافلے میں گزر رہا تھا اور وہ چھوٹا سا بچہ اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اور کچھ ڈاکو لٹورے نے اس بچے کو اغوا کر لیا اور اسے غلام بنا کے مکے میں لا کر بیچ دیا. اور اس بچے کو خریدا امی خدیجہ کے ایک رشتہ دار نے، یعنی چاچا نے یا پھوپھا نے.
اور خرید کر بعد میں امی خدیجہ کو دے دیا۔ تو اس طرح وہ بچہ اب امی خدیجہ کے پاس غلام تھا۔ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے ترستا وہ چھوٹا سا بچہ اب اسی کے کچھ سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بزنس میں کام کرنے لگے۔ تو اسی کے چلتے امی خدیجہ نے وہ غلام بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا، اور یہ وہ بچہ تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے بعد وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگا اور ہر جگہ ساتھ رہتا کیونکہ غلام تھا۔ تو اب اسی کے چلتے وہ بچے کے گھر والوں کو کہیں سے خبر لگ گئی کہ آپ کا بچہ مکے میں کسی محمد نام کے آدمی کے پاس غلام ہے، تو جا کے اس کو چھڑا لیجئے۔ یہ سنتے ہی اس کے گھر والے اتنا خوش ہو گئے کہ اس کے والد اور اس کے چاچا اور بھائی وغیرہ سب مل کر کے مکہ اس کو لینے آ گئے۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بہت فیمس تھے، تو کسی سے بھی پوچھا تو ایڈریس معلوم پڑ گیا، تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ گئے اور کہا کہ زید نام کا لڑکا آپ کے پاس غلام ہے؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، ہم ہمارے بچے کو واپس لینے آئے ہیں اور آپ کو جو قیمت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ زید اس وقت گھر میں نہیں ہے، اس کو آ جانے دو، اگر اس نے آپ کو پہچان لیا تو میں ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا، اس کو ایسی آزاد کر دوں گا، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تو پھر میں زبردستی نہیں بھیج سکتا۔ تو اس کے گھر والے کہنے لگے ارے بالکل بالکل ڈن، کون سا بچہ غلامی میں رہنا چاہے گا اور ماں باپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو جب زید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو اپنے والد کو دیکھتے ہی وہ گلے سے لپٹ گئے اور پیار کرنے لگے، حال چال پوچھنے لگے۔ پھر اس کے بعد ان کے والد نے کہا کہ چلو بیٹا، ہم تمہیں گھر لینے آئے ہیں اور تمہارے سردار سے ہم نے اجازت لے لی ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے کہا کہ زید اگر جانا چاہتا ہے تو آپ لے کے جائیے۔ تو پتہ ہے زید نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ زید نے کہا کہ یہ انسان نے میرے ساتھ اتنا اچھا حسن سلوک کیا ہے کہ اب میں ان کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ بس یہ سننا تھا کہ ان کے والد کا سر گھوم گیا اور کہنے لگے کہ تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہا ہے؟ تو کہا ہاں ابو۔ تو جب یہ بات سارے مکے والوں کو معلوم پڑی کہ ایک غلام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، تو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بڑھ گئی۔ تو اسی کا بدلہ ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کے بیچ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ آج سے میں اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں اور یہ میرے جائیداد میں حصے دار رہے گا، اور میں اس کے یعنی بیٹا ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اس طرح یہ بھی داخل اہل بیت میں شامل ہے۔ اور بھی کچھ لوگ داخل اہل بیت میں شامل ہے جن میں وہ 3 بچیاں آتی ہے جو یتیم تھی اور امی خدیجہ کے پرورش میں تھی، لیکن جب امی خدیجہ کا عقد نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے ان 3 بچیوں کو بھی اپنے پرورش میں لے لیا، لیکن انہیں اس طرح پالا کہ اپنے اور پرائے میں کوئی فرق ہی نہ رہا، اس لیے دیکھنے والوں نے سمجھا کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اس طرح یہ 3 بیٹیاں داخل اہل بیت میں شامل ہے۔ تو کل ملا کے میں نے آپ کو 5 کیٹیگری بتایا ہوں۔ پہلے ماں باپ، دوسری بیویاں، تیسری اولاد، چوتھے رشتہ دار، اور 5ویں داخل اہل بیت۔ تو اب تھوڑا سا ہم سارے کیٹیگری کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو پہلے چلتے ہیں ماں باپ کی طرف۔ اب یہاں پر بہت سے طالب علم کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے، یعنی ان کو سمجھتا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مسلمان تھے یا نہیں تھے، کیونکہ اس وقت نبی موجود نہیں تھے، کلمہ نہیں تھا، قرآن نہیں تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے، اور علماء سو اس میں لگے ہاتھ اور 4 چاند لگا دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ معاذ اللہ وہ کافر تھے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو یہی سمجھاؤں گا کہ کس طرح وہ ایمان والے تھے۔
تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، ایک وہ جو ایک اللہ کو مانتے اور دوسرے وہ جو بت پرستی کرتے۔ تو ایک اللہ کو ماننے والا انسان ہی اپنی اولاد کا نام عبداللہ رکھ سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ جو دین ابراہیم پہ باقی ہوگا وہی ایسا نام رکھے گا۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو چلی ہے وہ دو بیٹوں سے چلی ہے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل کو اللہ پاک نے زمین میں پھیلا دیا، یعنی وہ کچھ مصر چلے گئے، کوئی ملک شام چلے گئے اور دیگر جگہوں پہ جا کے انہوں نے وہاں اپنا بسیرا بنا لیا، وہاں پہ بس گئے اور رہنے لگے اور وہاں پہ اپنی تعداد قائم کر لی۔ پھر ان لوگوں کی طرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی نبیوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس نسل کو اللہ نے عرب میں ہی باقی رکھا، وہ عرب میں ہی تھی اور ان کی نسل چلتے گئی۔ اب ان کی نسل میں سے دو قسم کے لوگ تھے، ایک جو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی چلتے اور وہ کبھی بھی ان کو چھوڑتے نہیں اس دین کو، اور دوسرے وہ تھے جو یہاں وہاں بھٹک کے بت پرستی وغیرہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے جو جا کے ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اس میں سب کے سب دین ابراہیم پہ باقی تھے، کسی نے کفر نہیں کیا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور پھر ان کے والد عبد المطلب، پھر ان کے والد ہاشم، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام تک سارے کے سارے جو تھے وہ دین حق پہ تھے، یعنی دین ابراہیم پہ تھے، کیونکہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی طرف کوئی نبی بھیج ہی نہیں رہا تھا۔ سارے نبی جو آتے وہ اسحاق علیہ السلام کی طرف آتے، تو اس لحاظ سے عرب والوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ کس کی پیروی کرے۔ جب کوئی نبی آتا ہی نہیں ان کی طرف تو دو آپشن تھا، یا تو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہے اور اللہ کو مانے، یا پھر وہ دین کو چھوڑ دے اور بت پرستی کر لے۔ تو اس لحاظ سے عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے وہ تو مکے کے سردار تھے، متولی تھے مکے کے، لیکن پھر بھی وہ کبھی بت پرستی نہیں کیے، نہ کوئی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بت پرستی کی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی عبداللہ رضی اللہ عنہما دین حق پہ تھے۔ اب اس میں ایک کنفیوژن اور ہے جو لوگوں کو رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے تھے، تو جب نبی عیسیٰ آ چکے ہیں تو ان پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ کنفیوژن بھی میں آپ کی دور کر دیتا ہوں۔ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ ایک لوتے واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے نبی ہے جن کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا، اور ان کے علاوہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں وہ صرف اپنی جگہ پہ جہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا وہیں کے لوگوں کے لیے نبی تھے وہ۔ تو اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فلسطین میں بھیجا تھا، وہ تو بیچارے کبھی مکہ آئے بھی نہیں، تو مکہ والے ان پر ایمان کہاں سے لاتے؟ تو مکہ والوں کے پاس دو ہی آپشن تھا، یا بت پرستی کرو یا دین ابراہیم پہ باقی رہو، یہ اللہ کا ان کا یہی امتحان تھا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اہل بیت کی دوسری کیٹیگری کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف، جس کی تفصیل میں جا رہا تھا۔ پہلے ماں باپ کا ہو گیا، اب بیویوں کی طرف۔ تو دیکھیے تمام بیویوں میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہے، اور وہ ایک لوتی بیوی ہے جن پر اللہ نے خود سلام بھیجا۔ جبریل علیہ السلام ان کے لیے سلام لے کر آئے تھے آسمان سے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں اسلام کے لیے وہ اور کسی بیوی کی نہیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی خدیجہ کے بارے میں ان کے انتقال کے بعد بھی اپنی باقی بیویوں سے اتنا ذکر کرتے کہ وہ رشک کرتی، چڑھ جاتی۔ تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کتنی محبت کرتے۔ پھر اس کے بعد مقام میں چونکہ امی عائشہ کا نمبر آتا ہے، لیکن عمر کے لحاظ سے وہ بہت کم تھی، 9 سال کی تھی رخصتی کے وقت، تو اس لحاظ سے ان کی شروعات کے کچھ سال جو ہے وہ کھیل کود میں نکل گئے۔
تو اتنی فضیلت ان کی نہیں ملتی، لیکن بعد میں جب وہ عالمہ بن گئی تب ان کی بہت فضائل ہے۔ لیکن اس دوران جب امی عائشہ کی عمر کم تھی تب جس بیوی نے مین رول کو نبھایا ہے وہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہا، اور یہ میری سب سے فیوریٹ امہات المومنین ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امی خدیجہ کے بعد کسی کا نمبر آتا ہے مقام پہ تو ان کا نمبر آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا، کیونکہ یہ اتنی ذہین اور اتنی سمجھدار عورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ تر اپنے ساتھ میں رکھتے جنگ کے موقع پر، کیونکہ جنگ کے موقع پر بیوی کی ضرورت بہت پڑتی ہے اور سمجھدار بیوی کی ضرورت بہت پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جنگ کے موقع پر اور امپورٹنٹ جب وہ کوئی سفر کرتے، جیسے صلح حدیبیہ کا سفر ابھی میں آگے بتاؤں گا، ایسے وقت میں وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو چنتے کہ وہ ساتھ میں رہیں ان کے حجرے میں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ دیکھو دشمن ہمیں مکے کے اندر آنے نہیں دے رہے ہیں، تو عمرہ نہیں کر پائیں گے ہم، تو اس لحاظ سے اپنے جانور یہیں پہ ذبح کر لو، اسی مقام پہ حدیبیہ کے مقام پہ اپنے جانور ذبح کر لو۔ تو کوئی بھی صحابہ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، ضد پہ اڑ گئے کہ صلح نہیں، ہم کو جنگ کرنا ہے اور مکے میں ہم گھس کے رہیں گے اور وہیں جا کے عمرہ کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لیے تھے، قریش والوں کی بات مان لیے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بعد میں آئیں گے کرنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے حکم کیا کہ اپنے جانور ذبح کر دو۔ ایسا کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حکم کیا، لیکن تینوں بار کوئی بھی صحابہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں موجود تھی اور انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ ناراض نہ ہو، یہ لوگ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ کی ناک قریش والوں کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو میں آپ کو ایک ترکیب دیتی ہوں کہ آپ جائیے اور خود سے اپنا جانور ذبح کر دیجیے، جیسے یہ سب آپ کو دیکھیں گے تو دوڑ کر آ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ایسا ہی کیا اور ان کو دیکھتے ہی سارے صحابہ اٹھ گئے اور اپنا اپنا جانور ذبح کرنے لگے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ام سلمہ کتنی سمجھدار عورت تھی کہ ایسا مشورہ انہوں نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس سے پورا سچویشن ہینڈل ہو گیا۔ اور اب بات کو ختم کرنے سے پہلے میں آخری اور سب سے ضروری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ تمام جتنے بھی میں نے اہل بیت سمجھایا، ان سب میں 4 لوگ ایسے ہیں جن کا مقام اور جن کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے، اور وہ 4 لوگ کے میں آپ کو نام بتا دوں: مولا علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد، اور امام حسن اور حسین علیہم السلام۔ یہ 4 لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بار بار ان کی فضیلت بیان کی، تاکہ امت کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ 4 جو ہے سب سے اعلیٰ ہے، اور رسول اللہ کو ملا کر یہ 5 پنجتن پاک بن جاتے ہیں۔ اب ان کی فضیلت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ حدیث پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث ساری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کے یعنی مولا علی، بی بی پاک اور حسن حسین کی شان میں جو فضیلت بیان کی ہے، تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے۔ پھر حضور نے دوسرے جگہ فرمایا یا علی انت سیدنا فی الدنیا وسیدنا فی الآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرت میں بھی سردار ہو۔ پھر ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح جینا چاہتا ہے اور میری طرح ہی مرنا چاہتا ہے وہ خود کو علی سے جوڑ لے۔ پھر ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمام نبیوں کی نسل ان کے ہی ذات میں رکھی ہے، لیکن میری نسل کو علی کے ذات میں رکھی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹا نہیں تھا تو ان کی نسل بیٹی سے چلی ہے، اور بیٹی میں خون کس کا چلا ہے؟ مولا علی کا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میری نسل کو اللہ نے علی کے ذات میں رکھا، سبحان اللہ۔ پھر ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تمام مومنین کے سردار ہے اور متقین کے امام ہیں اور قیامت کے دن نورانی چہرے والوں کے رہنما ہے، سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ اور پھر آخرکار آخری وقت میں اللہ کے نبی نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ تو اس لحاظ سے یہ مولا علی کی فضیلت بیان ہو گئی۔ اور اب بی بی پاک سلام اللہ علیہ اور حضرت حسن حسین کی شان میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سیدۃ النساء اہل الجنت والفاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں، آدم علیہ السلام کی بیوی ماں حوا سے لے کے مریم علیہ السلام سے لے کے خدیجہ سلام اللہ علیہ سے لے کے تمام عورتوں کی سردار جنت میں بی بی پاک یعنی حضور کی بیٹی رہے گی۔ اور جو 11 بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا درجہ امہات المومنین کا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میری بیٹی ام ابیہ ہے، یعنی یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے ان کے مقام کا۔ اور پھر حضور نے کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ جنت کے سردار ہوں گے میرے نواسے حسن اور حسین۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں حسن اور حسین سے محبت کرے۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ پنجتن پاک کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کو اہل بیت سمجھا دیا۔ تو آج کے لیے میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان فرد، عورت اور مرد کو اہل بیت اطہار کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ان سے محبت کرنے کی توفیق اللہ دے، کیونکہ ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور مجھ سے اس بیان میں کہنے میں جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔